ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کے نا پوتے ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ نا طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، بڑے درویش تھے۔ بزرگوں نے جہاں صوفیاء کے نام لکھے ہیں وہاں ان کا بھی نام لکھا ہے۔ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا۔ اب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں نا یہاں سے رشتہ دار، تو جو بیچارہ وہاں گیا ہوتا ہے اس کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اگر وہ ملنے نہ آیا تو شاید رشتہ داری خراب ہو جائے۔ وہ اتنا امیر ہوتا تو بیچارہ سعودی عرب ہی جاتا، ادھر ہی کچھ کر لینا تھا اس نے۔ لوگ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، پیر صاحب میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی پیر صاحب یہاں پیری مریدی کرنے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنے آئے ہیں؟ تو اپنا کام کر جس کام تو آیا ہوا ہے، وہاں جا کے بھی یہ فلسفہ رہے گا، اب نمبر لکھ کے لے جائیں گے، کیا معنی ہے اس بات؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ آ گیا وقت کا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، بالکل آپ نے جب مکمل کیے نا 7 پھیرے بیت اللہ کے، تو آپ کھڑے تھے دروازے کے سامنے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ تو آ گیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، حضور میں امیر ہوں مکے کا، گورنر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سیاستدان رئیس وڈیرے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن، اس کا بھی پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا۔ آپ فرمانے لگے، یار کس نے تجھے امیر بنا دیا مکے کا؟ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بڑا بیوقوف ہے، کس نے تجھے گورنر لگا دیا؟ وہ کانپنے لگا، حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں، یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ شعر سننا، کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، اس نے کمال کر دیا، کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں یہ کیا بات، یہاں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میرا ابھی ذہن بنے گا کہ وہ مجھے دے جائے 2-4 ہزار، چل دوڑ جا۔ وہ کہتا ہے مجھے پیروں تک پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بندے ہیں دنیا میں، بھگا دیا، نکل گیا۔ اب وہ نا جب حضرت طواف کر رہے تھے تو وہ باہر جا کے، اور یہ یاد رکھ لیں، دنیا کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنی آپ کے پیچھے آئے گی، یہ اصول ہے، اور جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے دوڑے گی۔ آپ نے اس کو کہا دوڑ جا، وہ نکل گیا۔ اب باہر جا کے نا مسجد الحرام سے باہر، جس طرح آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے نا وہاں انتظار کرنے لگا۔ حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر آئے تو کہنے لگا حضور ایک گزارش کر لوں؟ فرمایا کرو۔ کہنے لگا جی وہاں تو بیت اللہ سامنے تھا، اب تو سامنے نہیں نا، چلیں ابھی کوئی حکم کر دے۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کر بات، کیا مانگوں؟ کہنے لگا جی دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے جا دوڑ جا، پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ دنیا دے، میں تو اس سے بھی دین ہی مانگتا رہتا ہوں، اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں، اور تو مجھے خودداری پیدا کر۔ نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے عزت نفس کی، بڑی ضرورت۔ رکشہ چلا کے پڑھائی کر لو، قرضہ اٹھا کے نہ کرنا۔ رکشہ چلانے میں عزت ہے، قرضہ اٹھانے میں رسوائی ہے۔ ہاں کوئی پیشہ دنیا میں برا نہیں، ایک ہی برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اس سے بچ جاؤ۔ یہ قرضے، یعنی اماں کو کہہ رہے ہو کہ اماں کسی سے پیسے پکڑ دے، میں نے داخلہ جمع کرانا ہے، اتنا تیرا قد ہے، جا کے 3 مہینے کی چھٹیاں مزدوری کر، کام کر، ڈیوٹی کر، اور پھر اس سے پڑھائی کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ، اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ابا جی کو تانا دے رہے، کہتے ہیں بھائی تُسا کچھ کمایا نہیں، تو چل پتر تو بڑا ہو گیا، تو کما لینا، پتہ چلے کہ تو کیا کرتا ہے۔ یہ کمزوری ہے مزاجوں کی کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا، حاتم طائی سے، کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بالکل دیکھا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا ایک لکڑ آ رہا،
लकड़ियाँ काट के बेचता है, मुझसे ज़्यादा सखी है। कहा किस तरह? कहने लगे एक दफ़ा मैंने सारे शहर की दावत पकाई, सारा शहर आया, तो मैंने सोचा ज़रा पता करूँ को रह तो नहीं गया। मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया, जाके मैंने देखा कि सारी दुनिया आ गई, वो लकड़ आ रहा, लकड़ियाँ काट रहा है। तो मैंने उसे जाके कहा कि आपको नहीं पता कि हातम ताई की आज दावत है? कहने लगा बेटे पता तो है, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। एक किसी के दस्तरखान पे ना मुझे मज़ा कोई नहीं आता, हाथों की कमाई का चस्का। मैंने अपने अब्बा जी से एक दिन पूछा, भाई तो पसंद की है? कहते पुत्र जो भुख लगी होवे सारा कुछ ही पसंद है, तो ना लगी होवे तो फिर वलीमे पे जाए ना, फिर बंदा नखरे करता रहता है, ये क्या बना लिया, ये क्या। भूख लगी हो, ये तजर्बा करें आप, भूख लगी हो तो अचार के साथ जो खाना मजा देता है ना दोपहर का, क्या बात है उसकी। वो तो दही के साथ भी इंसान पूरा सैर हो जाता है और कहता बड़ा मजा आया जी आज। असल बात ये थी कि भूख लगी थी और मेहनत की कमाई। और एक और बात भी, ये जो आदमी 5 लाख रुपए कमाता है ना महीने के, उसको तो तौफीक ही नहीं होती पैसे देखने की, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं, वो तो देख ही नहीं सकता कि मेरी दौलत किधर है, और बैंक से आगे निकल जाती है। पैसे कमाते हुए देखना तो मजदूर को देखो, जब उसे शाम को दिहाड़ी मिलती है ना तो वो पहले हाथ साफ करता है, फिर 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 दफा, फिर वो पकड़ता है। और जो 4000 रुपए की रोटी रेस्टोरेंट में खाते हैं वो सही शुक्र नहीं अदा करते। शुक्र तो वो अदा करता है जो सुबह पौने में 2 रोटियां बांध के लाता है, और दोपहर के वक्त तक ना वो 4 पौना रोटियां एक बराबर ही हो जाता है सारा कुछ। और फिर वो जब खोलता है अल्लाह अकबर, और पानी का प्याला पास रखता है, और फिर वो 2 रोटियां खुश्क खा के अचार के साथ वो जब आसमान की तरफ हाथ बांधता है ना, अगरचे रब करीम तो हर तरफ ही है, वो जब कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो पता चलता है कि शुक्र इसका नाम है, इसका नाम शुक्रिया है। तो मजेदार जिंदगी गुजारो, मजेदार, ये मजेदार जिंदगी है मजदूरी करके खाना, ये लुत्फ वाली जिंदगी है, अपने पैसों से जीना, ये लुत्फ वाली जिंदगी है, अपने अखराजात के अंदर कायम रहना। बातें चूंकि ज्यादा कर नहीं सकता, समेटना चाह रहा हूं। तो हातम ताई कहते हैं कि वो कहने लगा मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। तो फरमाते हैं कि मैं बड़ा मुतासर हुआ, वापस आने लगा तो उस लकड़हारे ने मुझे आवाज दी, कहने लगा बेटा दावत पे जा रहे हो तुम भी? मैंने कहा मैं भी दावत पे जा रहा हूं। तो कहते हैं उसने ना मुझे बुलाया, और जब मैं करीब आया तो उसने 5 आने मुझे दिए, 5 दिनार दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो लांगरी लंगर पका रहा हो ना उसे देना, बड़े बड़े अच्छे लोग रोटी खाने आएंगे, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा, ये ले जाओ जरा ना, तो वहां शामिल कर देना। फरमाते हैं मैंने चेहरे से नकाब उठाया और मैंने बाबे को सीने से लगाया। मैंने कहा बाबा मैं अमीर हो के सखी हूं, पर तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। माला वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा, इत्थे उथे दोवीं जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदा।